بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب انداز سے یہ بات سمجھائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بڑا باغ تھا جس کے کئی حصے تھے۔ اس نے ایک آدمی کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھما دی اور کہا کہ میرے باغ میں داخل ہو جاؤ اور بہترین پھلوں سے ٹوکری بھر کر لاؤ، بڑا انعام ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ جب اندر سے گزر کر آ جاؤ تو تمہیں دوبارہ واپس جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، چلو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ ٹوکری لے کر چل پڑا، ایک طرف سے دروازے میں داخل ہوا، دیکھا کہ اس کے اندر پھل ہیں مگر پسند نہ آئے۔ اگلے دروازے میں داخل ہوا، یہاں پھل پہلے سے بہتر تھے۔ پھر اگلے دروازے میں بہت بہترین تھے اور اس کے اگلے والے درجہ میں بہت ہی بہترین تھے۔ یہاں دل میں خیال آیا کہ اب تو میں کچھ پھل توڑ لوں۔ پھر سوچنے لگا، آگے سب سے بہتر پھل توڑوں گا۔ جب اگلے اور آخری درجہ میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو کسی بھی درخت پر پھل نہیں ہے۔ افسوس کرنے لگا کہ اے کاش میں نے پہلے درجے سے پھل توڑے ہوتے تو آج میری ٹوکری خالی نہ ہوتی۔ اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، بادشاہ اللہ رب العزت کی مثال کی مانند ہے، اور انسان جو باغ میں جا رہا ہے وہ تیری مثال ہے، اور ٹوکری سے مراد تیرا اعمال نامہ ہے۔ زندگی کی مثال باغ کی مانند ہے اور اس کے مختلف حصے تیری زندگی کے ہر دن کی مانند ہیں۔ اب تجھے ہر دن میں نیکیوں کے پھل توڑنے کا حکم دیا گیا، لیکن تو روز سوچتا ہے کہ میں کل سے نیک بن جاؤں گا، یعنی اگلے درجہ سے پھل توڑوں گا، اگلے درجے سے پھل توڑوں گا۔ تیرا اگلا دن نہ آ سکے گا اور تجھے اسی دن اللہ کے حضور میں جانا پڑے گا۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، کھڑے پیر چل دینا پڑے گا۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، کھڑے پیر چل دینا پڑے گا۔ سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی، اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔